اس رات کے جھرمٹ میں اللہ کی بے پناہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اتنی رحمتیں اترتی ہیں۔ امام قویری لکھتے ہیں کہ روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں ان رحمتوں کو تقسیم کر دیا جاتا، رحمتیں پھر بھی بچ جاتی ہیں۔ جتنی فرشتے لے کر رحمتیں آتے ہیں، وہ رحمتیں سب کو دینے کے باوجود بھی رحمتیں بچ جاتی ہیں۔ پھر وہ رحمتیں دارالحرب میں رہنے والے کافروں میں بانٹی جاتی ہیں، اور جس جس کافر کو اس رحمت سے حصہ ملتا ہے اللہ اسے اسلام عطا فرما دیتا ہے۔ یہ جو آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ فلاں عیسائی مسلمان ہو گیا، فلاں ہندو مسلمان ہو گیا، تو امام قویری آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ شب قدر کو آنے والی رحمتیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب رحمتیں بچ جاتی ہیں تو وہ دارالحرب کے اندر رہنے والے کفار کو بانٹ دی جاتی ہیں، اور انہیں اللہ پھر بعد میں ایمان عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ اس طرح ہے کہ پھر وہ رحمتیں چھوٹے بچوں میں بانٹ دی جاتی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں کتنی عمیم ہیں اور اس کی رحمتیں کتنی وسیع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ مالک، میں اب اپنی امت کو تیرا سلام پہنچاتا ہوں، تیری جانب سے جو سلامتیاں وصول کرتا ہوں وہ اپنی امت کو میں دیتا ہوں، تو جب میں چلا جاؤں گا تو تیری طرف سے اترنے والی سلامتیوں کو اور سلام کو میری امت تک کون پہنچائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل کی، اس میں فرمایا سلام محبوب فکر نہ کر، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ قیامت تک تیری امت پر سلامتیاں نازل کرتے رہیں۔ تو اس رات کے جرمٹ میں بے پناہ برکتیں۔ ویسے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھایا کرتے تھے کہ مجھ سے قسم لے لو کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں کی رات ہے۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں میں زندگی میں 2 مرتبہ شب قدر کو پایا ہے، اور دونوں مرتبہ 27ویں شب کو ہی پایا ہے۔ حضرت ابو الحسن ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھلی ہے اس وقت سے لے کر اب تک ہر سال میں شب قدر کو پاتا ہوں، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر پہلا روزہ پیر کا ہو تو شب قدر 21 تاریخ کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ جمعرات کا ہو تو شب قدر 25 تاریخ کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ جمعے یا منگل کا ہو تو شب قدر 27 کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ جو ہے وہ اتوار یا بدھ کا ہو تو شب قدر 29۔ اس کی رحمتیں بازو پھیلائے آواز دیتی ہیں بندے کو کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے سوال کرنے والا، میں اس کی جھولیاں بھر دوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ صرف 4 اشخاص ہیں جو اس رات محروم رہتے ہیں، ایک عادی شرابی، شراب کا رسیہ، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا قاطع الرحم، خون کے رشتوں کو توڑنے والا، اور چوتھا وہ شخص جو سخت دشمنی رکھنے والا ہے، اور سخت دشمنی اس کو کہتے ہیں جو 3 دن سے زائد ہو، کیونکہ مومن جب ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتے، تو جو 3 دن سے زیادہ ناراض ہیں ان کو سخت دشمنی رکھنے والا کہا جاتا ہے۔ تو اس رات کی جرمٹ میں، اس رات کے حسین لمحوں کے اندر یہ 4 بندے اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس رات کا حصہ ان کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص شب قدر کو 2 رکعت نوافل اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس کے بعد سلام پھیر کے کہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور یہ 70 مرتبہ پڑھے بعد میں، تو اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں کہ اللہ اسے بھی اور اس کے ماں باپ کو بھی بخش دے گا، یہ اللہ اسے انعام عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ بعد میں ہم اس کا اہتمام کریں گے، اور بھی نوافل وظائف
اور مختلف جو ہیں وہ شب قدر کی برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ سورہ تکاثر اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم ہے، اور وہ 4 رکعتیں ہیں، 70 مرتبہ پڑھی جائیں۔ دیگر مختلف جو ہیں وہ علماء نے اپنے اپنے تجربات اور ان کو جو روایات ملی ہیں وہ امت تک منتقل کی ہیں۔ تو یہ رات اپنے دامن میں اس اعتبار سے بہت ساری رحمتیں لیے ہوئے ہمارے ہاں جلوہ گر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کو توبہ و انابت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ جب انسان جاگتا ہے اس رات میں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ فرمایا کہ من قام لیلۃ الصیام، لیلۃ القدر اس سے مراد ہے، ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایمانا و احتسابا، 2 شرطیں، ایک ایمان کی حالت میں ہو اور دوسرا اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا، کیونکہ اپنے نفس کو محاسبے میں رکھنا چاہیے، اس کو بے لگام نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جو پڑھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس پر مانن استحضار موجود ہو، اور ہم اگر توبہ کریں، رجوع لائیں اس کے حضور، تو وہ صرف زبان سے نہ ہو بلکہ ہمارے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے۔ فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ والمستغفر من الذنب وہو مقیم علیہ کالمستہزئ بربہ، جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ تو ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے استغفار بار بار پڑھتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے، لیکن وہ گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں پاتا اپنے اندر، جمع ہوا ہے گناہوں پر۔ کہا کل مستہزئ بربہ، وہ اپنے رب سے مذاق کرنے والا ہے کہ جس پر استغفار کر رہا ہے اس کو تو چھوڑ ہی نہیں رہا، اس کا تو ارادہ ہی نہیں کر رہا کہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے، تو وہ تمسخر کرنے والا کہلاتا ہے۔ تو جو ہم دعا مانگتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، مانن اس کا استحضار ہونا چاہیے، اور جو ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اس وعدہ کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں نے حضور سے عرض کی، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب میں شب قدر کو پا لوں تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو حضور نے جو دعا تعلیم دی وہ یہ تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کرنا کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھ سے درگزر فرما لے۔ تو یعنی اس خاص لمحے کے اندر اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے، جب شب قدر کو پا لیں، وہ لمحے آ جائیں، جب جبریل مصافحہ کر رہے ہیں، جب بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، رقت طاری ہو جائے، وہ کیفیت بن جائے کہ دل کہے، وجدان ادراک کرے کہ یہی لیلۃ القدر ہے، یہی وہ لمحے ہیں، اور یہ جو میرے اوپر کیفیت ہے یہ مصافحہ جبریل ہے۔ جب یہ کیفیت مل جائے تو اس وقت اہم وقت کیا مانگے؟ تو کہا اہم وقت یہ مانگے اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ اہم دعا ہے مومن کی، جس کو تعلیم دیا گیا شب قدر کے حوالے سے۔ آگے پیچھے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اگر انسان کے توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں، استغفار پڑھنے سے، عفو و کرم کا مطالبہ کرنے سے، اور اگر گناہ نہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ درجے بلند فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں ہر روز اللہ سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ، جبکہ حضور کے دامن پہ تو گناہ کا ایک داغ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود 100 مرتبہ حضور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اور ہم جو لتڑے پڑے ہیں گناہوں سے، صبح سے شام تک ہماری زندگی اسی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، تو پھر ہمیں تو بہت زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، عبرت اللہ نصیب فرما دے۔ وہ ایک بچہ تھا چھوٹا، جنگلوں میں رو رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو امٹ رہے تھے اور چیخ رہا تھا، رو رہا تھا۔ کوئی بزرگ تھا، وہ قریب سے گزرا، دیکھا بچے کو رو رہا ہے، کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہا اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ 6-7 سال کی عمر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو
اس نے کہا بچہ تیرے تو نامہ اعمال میں ابھی گناہ ہی درج نہیں ہوا، جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا تو نامہ اعمال نہیں کھولا جاتا، جب بلوغت ہوتی ہے تو فرشتے نامہ اعمال کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کہا تیرے تو نامہ اعمال میں گناہ ہی نہیں ہے تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں نے اپنی امی کو دیکھا تھا کہ وہ چولہے کے اندر لکڑیاں ڈال کر ان کو آگ لگاتی تھی، آگ نہیں لگتی تھی، دیا سلائی بجھ جاتی تھی۔ اس نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لی اور ان کو توڑ کے نیچے رکھا، پہلے چھوٹیوں کو لگائی اور ان کو لگی، پھر بڑیوں کو لگ گئی۔ تو میں اس وقت سے چیخ رہا ہوں کہ حشر کے دن جہنم کے اندر اگر بڑے بڑے گناہ گاروں کو ڈالا گیا، آگ نہ لگی تو مجھ چھوٹے کو نہ رکھ دیا جائے۔ یعنی خوف اور خشیت کا عالم دیکھیے۔ تو کہا میں تو اس وجہ سے ڈر رہا ہوں، تو جن کے ذمے گناہ بھی نہیں ہیں وہ ڈر رہے ہیں، رو رہے ہیں، جس کے دامن کو اللہ نے عصمت کے پھولوں سے مزین کیا ہوا ہے، وہ تو روز 100 مرتبہ استغفار کریں اور اللہ سے توبہ کریں۔ اور ہم جو سراپا گناہ ہیں، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے خیال، ہمارے کاروبار گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں سب کچھ۔ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے حضور رجوع کریں۔ یہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہمیں دے دی گئی۔ 1000 مہینے کی عبادت کریں، 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ اتنی دیر قیام میں کھڑے رہو، رکوع اور سجدے میں کھڑے رہو، اور ایک رات عبادت میں گزار لو۔ اور ایک روایت میں پڑھا جو اس رات میں اللہ اکبر جتنی دیر میں بکری کا دودھ دھویا جاتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے بکری کا دودھ دھوتے ہوئے، اتنی دیر قیام کیا، کھڑا رہا عبادت میں، نماز میں، جتنی دیر میں بکری کا دودھ دھویا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے، اور اس کو پوری لیلۃ القدر کی فضیلت عطا کر دیتا ہے، جس نے اتنا قیام کیا جتنا بکری کا دودھ دھوتے ہوئے وقت لگتا ہے۔ تو اللہ نے یہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی اور امت کو یہ مزاج عطا کر دیا کہ وہ جتنے مرضی گناہ گار ہوں، شب قدر کو تو جاگنے کا معمول بن گیا ہے، اور کئیوں کو الحمدللہ توبہ بھی نصیب ہوتی ہے، پکی توبہ، اور یہ بہت بڑی دولت ہے۔ زندگی مختصر سی ہے، میں چونکہ تقریر اور گفتگو لمبی نہیں کرنی ہے، اختصار سے عرض کر رہا ہوں کہ مختصر سی زندگی ہے، پتہ نہیں کب سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے اور ہم موت کی آغوش میں چلے جائیں، پھر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔